بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا ظلمت کا دہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں بھی بہت رکھی ہیں، دل کو لبھانے والی چیزیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش یہ رکھی ہے کہ میرے یہ بندے اس دنیا سے متاثر ہوتے ہیں یا ہم نے جو ان کو احکامات دیے ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنی آخرت بناتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا سے دل لگاتا ہے اور دنیا سے دل لگا کر انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دو دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں آزمانے کے لیے۔ ایک شیطان لگا دیا، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں اور ایک شیطان۔ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ خیر کی بات اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور جو شیطان ہے وہ برائی کی بات دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور انبیاء علیہ السلام نے ہدایت کا راستہ دکھایا کہ یہ راستہ رحمان کا راستہ ہے اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تم شیطان کے راستے پر نہ چلنا کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے گا اور یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور صرف جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ جنت کے اثرات اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھی ڈالتے ہیں۔ اس دنیا میں جو چین سکون اللہ عطا فرماتے ہیں نا، عزت عطا فرماتے ہیں، چین سکون عطا فرماتے ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ جنت کا ایک عکس ہے، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ اس کی برکات دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ انسان بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا، بہت دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے شیطان کے نورانی داؤ ہیں، کتنے ہزار، اس کے 70,000 داؤ اس کے نورانی ہیں۔ تو نورانی داؤ کیا ہیں کہ وہ دین کے راستے سے آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے یہ چھوڑ دے، یہ کام کر لے یہ چھوڑ دے۔ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی نیکی بھی چھڑوا دیتا ہے۔ ہم پہلے نفلیں چھڑوائے گا، کہے گا نفلیں پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، تم فرض ہی ادا کر لو تو بڑی بات ہے۔ پہلے نفل چھڑوائے گا، پھر سنتیں چھڑوائے گا، پھر مسجد چھڑوائے گا، کہے گا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، پڑھ لیں گے، گھر میں نماز پڑھوائے گا، پھر آہستہ آہستہ نماز کی بھی چھٹی کروائے گا مختلف بہانوں سے۔ تو اس کا طریقہ واردات یہ ہے، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑی نیکی بھی چھڑوا دیتا ہے۔ لیکن
انسان کے ساتھ جو لگا ہوا نفس ہے نا، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان تو ایک وار کرتا ہے، آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ بدل کر لاتا ہے کہ اگر چاہیے ایسے نہیں تو پھر ایسے کر لے۔ لیکن نفس جو ہے انسان کا، وہ ایک گناہ کے پر اصرار کرتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کچھ ہو جائے یہ کرنا ہے۔ یہ جو چوری ڈکیتیاں وغیرہ کرتے ہیں اور دوسری بدماشیاں کرتے ہیں، یہ کتنے کتنے کوڑے کھاتے ہیں، اس کے باوجود پھر دوبارہ اسی گناہ کو کرتے ہیں۔ یہ ان کا نفس ہے جو ان کو آمادہ کرتا ہے اس گناہ پہ، وہ جری بناتا ہے گناہ پر۔ اس لیے اس گناہ پر جو جری ہوتا ہے نا، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ ہوائے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ الہ بنانے کا یہی مطلب ہے کہ ہم الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، جس کی مان کے چلتا ہے انسان، جس سے آگے بس کچھ نہیں، اب اس کو حکم چلے گا بغیر دلیل کے چلے گا۔ ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کا جو حکم ہوگا وہ کرنا ہمیں۔ ہم الہ اس کو مانتے ہیں، اللہ کو۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ جب وہ ہوائے نفس پہ چلتا ہے نا، خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، بس جو جی میں آیا، یہی خواہش نفس انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، یہی خواہش نفس انسان کو اور بہت سارے گناہوں پر جری بناتا ہے، یہی خواہش نفس انسان کو حسد کرواتا ہے، یہی خواہش نفس انسان کو حب جاہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو من مانی کرتا ہے، پھر اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہماری نہیں مانتا، اللہ کی ہماری نہیں مانتا، اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ علم ہونے کے باوجود اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، وہ جانتا بھی ہے، بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اب وہ خیر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو وحشت ہوتی خیر کی بات سننے سے۔ مسجد میں آ بھی گیا تو بس جان چھوٹے کسی طرح میں یہاں سے بھاگوں، اس کو وحشت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں سے وحشت ہونے کی یہ علامت ہے کہ انسان اس کا قرآن پاک کھولنے کو دل نہ کرے، تلاوت کرنے کو دل نہ کرے، ذکر کرنے کو دل نہ کرے، دعا مانگنے کو دل نہ کرے، تو اس کو اللہ سے وحشت ہو رہی ہے۔ مسجد میں آنے کو دل نہ کرے، اگر آ بھی گیا تو وہ جلدی سے بھاگنے کو دل کرے اس کا۔ تو ایسے شخص کو اچھا بیت اللہ چلا جائے تو وہاں سے بھی بس سیر سپاٹا کرنے کے لیے چلا گیا، وہاں بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہاں بھی اپنے کمروں کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجیب، وہاں بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا وہاں حرم شریف میں وہ کوئی انڈونیشیا کی، ملیشیا کی، کہاں کی وہ لڑکیاں ہوں گی، اس نے پاکستانی کو موبائل پکڑایا کہ یہ ہماری ذرا تصویر بنا دو، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مطاف میں اللہ کی نافرمانی، اور وہ تصویر بنا کے ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں نافرمانی،
اللہ، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو گناہ کرتا ہے نا وہاں، تو اس کا بھی گناہ کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نا بہت سے بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ منورہ میں رہائش رکھنی چاہیے۔ ایک تو فضائل مدینہ منورہ کے، مکہ مکرمہ کے اپنے فضائل ہیں۔ بعض بزرگوں نے مکہ مکرمہ میں قیام کو افضل بھی فرمایا اور اختیار بھی کیا وہاں رہنا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے کیا۔ تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں اگر غلطی ہو جائے نا تو اس کی پکڑ زیادہ ہے، اس لیے وہ وہاں رہتے نہیں، اس وجہ سے۔ تو اللہ کی نافرمانی۔ نماز پڑھ رہا تھا، کون سی نماز تھی، عشاء کی یا مغرب، عشاء کی نماز تھی، ہاں۔ بیت اللہ جو تھا نا وہ میرا خیال ہے کوئی 3-4 صفیں آگے ہوگا، میں اتنا قریب مطاف میں صف میں کھڑا ہوا تھا۔ تو نماز شروع ہوئی، قرات شروع ہوئی، میرے سامنے والے ایک نمازی کی جیب سے موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ وہ گھنٹی نہیں تھی، وہ اس نے کوئی گانا لگایا ہوا تھا، وہ بجنا شروع ہوا، اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ جیب میں سے نکال کے اس کو بند کر دے، اور تھا بھی پاکستانی۔ پوری نماز میں اس کا وہ موبائل بجتا رہا۔ جب سلام پھیرا نا تو اٹھ کے فٹافٹ بھاگنے لگا، تو میں نے پکڑ لیا اس کو، میں کہا ذرا رک جا۔ میں نے کہا ابھی دیکھ، یہ سامنے یہ چند قدم آگے یہ بیت اللہ ہے، تو یہاں آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور پھر تم نے موبائل کے اندر افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اپنے خواہش نفس کے مطابق تو نے یہ، میں نے اس کو تو نہیں کہا وہاں، تو میں نے اس کو نرمی سے آرام سے یہی بات کہی کہ دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے، اور تیرے موبائل کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ پوری نماز میں تو نے اوروں کی بھی نماز خراب کی، اپنی بھی کی۔ خراب کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈسٹرب بھی ہوئے سارے نماز میں۔ تو کم از کم اپنی ٹون تو صحیح، کم از کم تو سادہ ٹون اگر ہوتی تو اس سے بھی انسان ڈسٹرب نہیں اتنا ہوتا، عادی ہو جاتے ہیں موبائلوں کے ٹونوں کے۔ تو اس کو تو ٹھیک کر، تو اللہ کے گھر میں کوئی گناہ کرے نا، یہاں نیکی کوئی کرے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، اور کوئی گناہ کرے تو اسی مناسبت سے اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کو سزا آتی ہے۔ تو اتنا میں نے اس کو سمجھایا۔ اللہ کے گھر میں بھی خواہش نفس چل رہی ہے، خواہش نفس چل رہی ہے۔ ان لوگوں کا، جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا نا، ان کو وحشت ہوتی ہے ان عبادات سے، پھر وہ خیر کی بات کو سنتا نہیں ہے، دل پہ بھی مہر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجعل علی بصری غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو اللہ کے بعد کسی اس کو ہدایت دے؟ یعنی یہاں ایک اشارہ بھی مل گیا کہ اگر توبہ کر لے نا، توبہ کر لے تو یہ مہر اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ایک آنسو ٹپک جائے، آنسو نہ بھی ٹپکے نا، بس عزم کر لے، توبہ کر لے، کہ ندامت کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، بس اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑی جلدی اللہ معاف کرتا ہے۔ وہ ہمارے آنسوؤں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں اگر ہے کہ ایک شرمندگی ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آنسو بھی ٹپک جائے نا تو اللہ تعالیٰ شانوں تو فرمایا کہ اگر اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو ٹپک گیا نا، اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتے۔ یہ ایک مکھی کے سر کے برابر جو آنسو ہے نا، یہ جہنم کی آگ اس کے لیے بجھانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے یا شوق سے آنسو بہہ پڑیں،
قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا تو اللہ سے وحشت ہو جائے گی۔ اللہ سے وحشت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جب کوئی عبادت کرنے کو دل نہ کرے تو سمجھ لیں کہ کانوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ مہر ہو چکی ہے، اور اس مہر کو اللہ تعالیٰ ہی ہٹائے گا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں۔ سارے پیر مل کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جو ندامت کے آنسو بہا لے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ ندامت کے آنسو انسان کے، یہ جو مہر لگی ہوئی ہے نا جس کا ذکر اللہ نے کیا، تو اس مہر کو توڑنے کے لیے ایک آنسو ندامت کا کافی ہے، اور توڑنی بھی اللہ نے ہے نا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے جو ہدایت دے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہدایت دے سکتا۔ افلا تذکرون، تو یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ ہاں، نصیحت پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور پھر اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ پھر دل جو ہے وہ کھنچے گا اللہ کی طرف، عبادت کی طرف، تلاوت کرنے کو بھی جی چاہے گا، مسجد میں آنے کو بھی، پھر مسجد سے جانے کو دل نہیں کرے گا، مسجد میں دل لگے گا، بیت اللہ کی طرف بھی دل کھنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نفس کے بندے نہ بنے، ہم اللہ کے بندے بنے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذرا مجاہدہ کرے۔ میں یہ آیت اکثر بیان سے پہلے پڑھتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اس تک، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کے طلب میں، اس کی محبت میں کوشش کرتے ہیں، یعنی حق راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانو نیکی کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں پڑھتا ہوں اکثر، وہ اسی لیے کہ ہم کوشش کریں، کوشش کے بغیر نہیں، یہ امتحان گاہ ہے یہ دنیا۔ نفس کو کھلا چھوڑ دینے سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کی جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ بے طلبی اللہ کو پسند نہیں ہے، طلب ہو، اللہ سے مانگنا ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ شانوں کیسے، جس کا قرآن پاک دل نہیں کرتا پڑھنے کو، اللہ سے مانگے، اللہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، کس گناہ کی نحوست ہے کہ میرا تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا تو مجھے معاف کر دے۔ پھر دیکھیں کیسے توفیق ملتی ہے۔ اے اللہ مجھے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، مجھے معاف کر دے کہ کون سے گناہ کی نحوست ہے، معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھنا ہم مانگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، مانگتے اس لیے نہیں ہے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے، ہے نا جی۔ ہم نفس کے بندے بن گئے نا، اب چھوڑنی پڑے گی نا، جو نفس کی خواہش ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، جس میں کہ لذت نظر آ رہی ہے کہ یہ لذت ہے، یہ جو عارضی لذت ہے جس کے پیچھے ایک پریشانی چھپی ہوئی ہے، اس لذت کے پیچھے لگ کر ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں کہ کہیں یہ لذت چھوٹ نہ جائے، حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس سے جو اللہ کے ذکر میں لذت ہے وہ تو ہے ہی نہیں کہیں، باقی سب لذتوں کے دھوکے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں حقیقی لذت ہے، اللہ کی عبادت میں حقیقی لذت ہے۔ تو نفس کی اصلاح یہ ضروری ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور کچھ مجاہدے کرنا، کوشش کرنا، دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ زندگی تھوڑی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں آنا ہوگا۔ بس ایسے بن کر ہم جب دنیا سے جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، خوشی خوشی دل کر رہا ہو جانے کو، اللہ کے پاس جانے کو دل کر رہا ہو، یہ ہماری کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔